بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامیات جماعت چہارم کے لیکچر میں خوش آمدید۔ عزیز طلباء و طالبات، آج ہم اسلامیات جماعت چہارم میں یونٹ نمبر 2.3 اور عبادات سے متعلق اس میں ہم روزے کو پڑھنے جا رہے ہیں، اور یہ ہمارا آج کے اس سبق کا دوسرا لیکچر ہے۔ پہلا لیکچر روزے کی اہمیت و فضیلت کے بارے میں تھا، اور ہمارا دوسرا لیکچر اب اعتکاف وغیرہ کے حوالے سے ہوگا۔ آغاز کرتے ہیں اپنے لیکچر کا حاصلات تعلم کے ساتھ۔ ہمارا پہلا حاصل تعلم ہے روزے کا معنی مفہوم جان سکیں، روزے کی اہمیت، فضیلت اور احکام جان سکیں، روزے کے حقیقی مقاصد اور فوائد سے آگاہ ہو سکیں، رمضان المبارک میں عبادت کرنے کی ترغیب حاصل کر سکیں، اور رمضان المبارک میں اعتکاف اور شب قدر کی اہمیت جان سکیں۔ آغاز کرتے ہیں اپنے سبق کا اعلان سبق کے ساتھ۔ آج ہم اعتکاف، لیلۃ القدر اور روزے کے فوائد کے متعلق پڑھیں گے۔ آج کے سبق میں ہم ان تین حاصلات تعلم کے مطابق رہنمائی حاصل کریں گے۔ پیارے بچوں، سب سے پہلے آپ کے لیے دہرائی کے چند سوالات ہیں۔ میں گزارش کروں گا اساتذہ کرام سے کہ ویڈیو کو یہیں پہ روک دیجئے اور پہلے بچوں سے دہرائی کے ان سوالات کے جوابات معلوم کیجئے۔ خوش آمدید۔ یقیناً آپ بچوں نے دہرائی کے ان سوالات کے جوابات بڑی عمدگی سے اپنے اساتذہ کرام کو دیے ہوں گے۔ اسلامی نقطہ نظر ہمارے آج کے سبق کا ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحابہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزہ جہنم کی آگ سے ڈھال ہے، جیسے تم میں سے کسی شخص کے پاس لڑائی کی ڈھال ہو۔ سنن نسائی 2231 نمبر روایت ہے۔ یعنی روزہ بندے کے اور جہنم کی آگ کے درمیان ڈھال یعنی رکاوٹ بن جاتا ہے، اور بندے کو جہنم کی آگ سے دور کر دیا کرتا ہے۔ پیارے بچوں، اب آپ کے لیے قبل از پڑھائی کے چند سوالات ہیں۔ میں دوبارہ سے گزارش کروں گا اساتذہ کرام سے کہ ویڈیو کو یہیں پہ روک دیجئے اور پہلے قبل از پڑھائی کے ان سوالات کے جوابات طلباء و طالبات سے جاننے کی کوشش کیجیے۔ خوش آمدید۔ یقیناً آپ بچوں نے قبل از پڑھائی کے ان سوالات کے جوابات انتہائی دلچسپی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے اپنے اساتذہ کرام کو دیے ہوں گے۔ پیارے بچوں، اب ہم رمضان میں کیے جانے والے دیگر امور کا تعارف پڑھ لیتے ہیں۔ رمضان المبارک کی ایک رات ایسی ہے جس میں عبادت کرنا 1000 مہینے کی عبادت کرنے کے برابر ہے۔ یعنی اس ایک رات میں عبادت کر لی گئی تو 1000 مہینے کی عبادت کرنے جتنا ثواب بندے کو مل جاتا ہے۔ یہ رات رمضان المبارک کی طاق راتوں میں آتی ہے، یعنی 21ویں رات، 23ویں، 25ویں، 27ویں یا 29ویں رات، ان راتوں میں سے ایک رات جو ہے جس میں یہ فضیلت پائی جاتی ہے۔ اعتکاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحابہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ اعتکاف کا لفظی معنی یہ ہے کہ انسان مسجد میں ٹھہرا رہے، مسجد میں رکا رہے، اور آخری عشرے میں، رمضان کے آخری عشرے میں 10 دنوں کا اعتکاف کرنا، یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ روزے سے انسانی صحت میں مزید بہتری ہوتی ہے۔ دن بھر بھوکے پیاسے رہ کر ہمیں دوسروں کی بھوک پیاس کا احساس ہوتا ہے۔ پیارے بچوں، آغاز کرتے ہیں اب کتاب سے۔ اعتکاف اور لیلۃ القدر۔ قدر کا مطلب ہے مرتبہ۔ یہ رات چونکہ باقی راتوں کے مقابلے میں زیادہ مقام و مرتبہ رکھتی ہے، اس لیے اس کو لیلۃ القدر یعنی مرتبے والی رات کہا جاتا ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، رمضان المبارک میں ایک رات ایسی ہے جس کو لیلۃ القدر یعنی شب قدر کہتے ہیں۔ اس رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے۔ یہ رات آخری عشرے کی طاق راتوں میں آتی ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں ہی قرآن مجید نازل ہوا۔ رمضان کے آخری عشرے یعنی آخری 10 دنوں کا اعتکاف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحابہ وسلم کی سنت ہے۔ اعتکاف کی عبادت کے ذریعے سے شب قدر کا حصول بھی آسان ہو سکتا ہے، کیونکہ انسان مسجد میں بیٹھ جاتا ہے، پھر ظاہری بات ہے کہ اس کے لیے اور کوئی کام نہیں ہوتا اور کوئی مصروفیت نہیں ہوتی، اس نے 24 گھنٹے مسجد میں ہی گزارنے ہیں، لہٰذا آسانی سے وہ رات کو جاگ سکتا ہے، عبادت کر سکتا ہے، اور ظاہری بات ہے جب وہ ہر طاق رات کو عبادت کرے گا تو شب قدر بھی اسے حاصل ہو جائے گی۔ اسی لیے اعتکاف کی وجہ سے شب قدر کا حصول مزید آسان ہو جاتا ہے۔ پیارے بچوں، اب ہم روزے کے فوائد کو پڑھتے ہیں کہ روزے کے فوائد کیا ہیں۔ روزہ تقویٰ اور پرہیزگاری پیدا کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ روزہ گناہوں اور برائیوں سے بچنے کے لیے ڈھال ہے۔
روزہ رکھنے سے مومن کے دل میں اللہ تعالیٰ پر ایمان پختہ ہو جاتا ہے۔ روزہ رکھنے سے انسانی صحت پر مثبت اثرات مرتب ہوتے ہیں، دوسروں کی بھوک پیاس کا احساس ہوتا ہے۔ سب سے بڑھ کر جس نے ایمان اور یقین کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے، اس کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ رمضان المبارک کے مکمل روزے شوق سے رکھیں تاکہ ہم تقویٰ اور پرہیزگاری اختیار کر سکیں۔ پیارے بچوں، رمضان کے روزوں کی فرضیت سے قبل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم عاشورہ یعنی 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 4504 میں یہ معلومات، یہ انفارمیشن بیان کی گئی ہے۔ اگر عمر کی زیادتی یا بیماری کی وجہ سے آئندہ روزہ رکھنے کی طاقت واپس آنے کی امید نہ ہو تو روزوں کا فدیہ دیا جا سکتا ہے۔ آپ کو بتایا گیا تھا کہ 2 صورتوں میں روزہ چھوڑا جا سکتا ہے وقتی طور پر، ایک بیماری کی وجہ سے، دوسرا سفر کی وجہ سے۔ اب انسان اس صورت میں روزہ بعد میں قضا کرے گا، لیکن اگر اس طرح کا مریض ہے یا اس کی عمر زیادہ ہو چکی ہے کہ وہ بالکل بڑھاپے میں پہنچ چکا ہے اور اسے کوئی ایسا مرض لاحق ہے کہ وہ بھوک برداشت نہیں کر سکتا، تو اس صورت میں اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اپنے روزوں کا فدیہ دے، اور ایک روزے کا فدیہ الگ ہے، ہر دن کا روزے کا فدیہ الگ الگ طور پہ دے۔ اس طرح 30 روزوں کا فدیہ دے دے تو اس صورت میں اللہ کریم کی بارگاہ سے رحمت اور بخشش کی یقیناً امید کی جا سکتی ہے۔ پیارے بچوں، اب ہم سرگرمی کر لیتے ہیں۔ رمضان میں آپ کے گھر میں سحری اور افطاری کا کیا منظر ہوتا ہے، توجہ سے دیکھیں اور جماعت میں بتائیں۔ تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے اپنے گھروں میں جائزہ لینا ہے کہ سحری اور افطاری میں کس طرح سے تیاریاں کی جاتی ہیں اور کیا کیا منظرنامہ ہوتا ہے۔ تو آپ نے توجہ سے دیکھنا ہے اور جماعت میں جا کر بتانا ہے اور پھر اس سرگرمی کو بھی مکمل کرنا ہے۔ اب آپ کے لیے گھر کا کام ہے، اس سال فدیہ کی مقدار مسجد کے امام صاحب سے ڈائری میں لکھوائیں کہ جیسے بیان کیا گیا کہ روزے کا فدیہ دے سکتے ہیں، تو فدیہ کی مقدار کتنی ہے۔ ہر سال کی مقدار الگ ہوتی ہے، چونکہ جیسے جیسے گندم کی قیمت میں اضافہ ہوتا ہے یا جو کی قیمت میں اضافہ ہوتا ہے یا کمی ہوتی ہے، ویسے ویسے فدیہ کی قیمت کم یا زیادہ ہوتی رہتی ہے۔ تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ امام صاحب سے اس سال کی، جو موجودہ سال جا رہا ہے، اس کی فدیہ کی قیمت پوچھنی ہے اور اپنی ڈائری میں لکھوانی ہے۔ پیارے بچوں، اب ہم اعادہ کر لیتے ہیں۔ آج کے سبق میں ہم نے سیکھا شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے۔ شب قدر کو رمضان المبارک کی طاق راتوں میں تلاش کیا جاتا ہے۔ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں قرآن کریم کا نزول ہوا۔ رمضان المبارک کے سارے روزے رکھنے والے کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ وہ معلومات تھیں جو ہم نے آج کے سبق سے حاصل کی۔ آج ہم نے اعتکاف اور لیلۃ القدر کے بارے میں جانا اور روزے کے فوائد سے آگاہی حاصل کی۔ کل ہم نئے سبق کا آغاز کریں گے انشاءاللہ تعالی عز و جل۔ اس ویڈیو لیکچر کی ڈسکرپشن میں آپ دیکھ سکتے ہیں لیکچر کی پی پی ٹی، حاصلات تعلم کے مطابق لیسن پلان اور ورک شیٹ۔ ان تینوں چیزوں کو ڈاؤن لوڈ کر کے ان کی رہنمائی میں اور ہمارے اس ویڈیو لیکچر کی رہنمائی میں آپ اپنے سبق کو مزید عمدہ طریقے سے تیار کر سکیں گے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ العزیز کل نئے سبق کے ساتھ دوبارہ سے حاضر ہوں گے۔ اللہ کریم ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔